مشکل کی آواز بنانے والی، اس کا معنی یہ کہ اگلے جہان کا بھی وہ نبی ہے۔ پھر قیامت کے دن جو ہماری بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے جسے حدیث شفاعت کہتے ہیں، قیامت کے دن سارے نبی اور نبیوں کی امتیں اکٹھی ہو کر نبی کے دروازے پر آئیں گی، جناب محمد اور رسول اللہ کے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے گا، اللہ پوچھے گا کہ ارفع رأسک یا محمد، سر ماشی ارفع رأسک یا محمد، بخاری شریف کا یہ حدیث ہے، حدیث شفاعت کہتے ہیں اس کو، اے معبود سر اٹھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو مانا کیا ہوا کہ اس زندگی میں بھی، برزخی زندگی میں جسے قبر کی زندگی کہتے ہیں، اور آخرت میں بھی تینوں جگہ نبی موجود ہوگا، سبحان اللہ، تینوں جگہ نبی۔ تو خدا نے کیا کہا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میں نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ کیا مانا ہے؟ گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو گواہی تو وہ سن دے گا جب دیکھے گا، جھوٹی گواہی تو نہیں دے سکتا۔ کتنے زوردار معنی ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر فرمایا مبشرہ، ہم نے تمہیں بشارت دینے والا بھیجا۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جو میں پڑھتا ہوں، سارے علماء پڑھتے ہیں، عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 بندے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، جنتی بنا دیا ان کو اللہ کے حکم سے، تو بشارت دے دی اور عام لوگوں کو بتایا اچھی زندگی گزارو گے اچھی جگہ ملے گی، بری زندگی گزارو گے بری جگہ ملے گی۔ تو بری جگہ کو نذیر کہتے ہیں، ڈرانے والا، جیسا ہمارے حاجی صاحبوں میں ڈراتے رہتے ہیں، لیکن کھانا بھی لے کے آتے ہیں ساتھ ساتھ میں، کچھ بھی کرتے ہیں، آج بھی لے کے آئے ہیں، کھانا بھی لے کے آتے ہیں ہمارے حاجی، ان کا نام بھی نذیر ہے، ڈرانے والا، ڈراتے بھی ہیں کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نذیر بن کر آئے، تو یہ نام کی نسبت بڑی اونچی ہے، نذیر احمد، یعنی بالکل نبی کے نام کی نسبت ہو گئی، کتنا خوبصورت نام ہے یہ۔ اب جو اگلی بات استعمال کرنے کے قابل ہے، اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی یہ جو میں نے تمہیں عہدے دے کر بھیجا ہے، پتہ ہے کیوں بھیجا ہے؟ اب یہاں پر مولوی صاحب مفتی صاحب کا کام ختم ہو گیا، حضرت صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، فہمہ صاحب، فلانا صاحب، انسانہ صاحب کا کام ختم ہو گیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کیوں بھیجا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اللہ کی باقی بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ نہیں، یہ ایک آیت ہے، یہ جب ہمارا تھوڑا ایمان کمزور ہو جاتا ہے نا تو پھر ہم 2-4 مضمون کے بعد یہ مضمون لے آتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ ایمان تازہ ہوگا تو اچھے کام کریں گے، اگر ایمان ہی ہمارا نیچے کی طرف جا رہا ہوگا تو کیا ہم اچھے کام کریں گے؟ تو اللہ نے ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہا لوگوں دنیا کی باتیں مت سنو کہ یہ نبی کیوں آیا تھا، ہم سے پوچھو ہم نے کیوں بھیجا تھا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی عزت کرو اور توقیر کرو اور پھر تم میری تسبیح بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو نبی پاک نے کہا تھا اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ اور فقہا لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ دل میں ذکر کر رہا ہو تو پاگل تو کوئی نہ کہے گا اس کو۔ یہ فضائل اعمال جو ہمارے تبلیغ والے شاطر کے ہاتھ میں جو کتاب ہوتی ہے نا فضائل اعمال، اس کے اندر بھی لکھا ہوا یہ
بلکہ فائدہ شیخ الحدیث صاحب نے پے ڈال کے اس پہ بریکٹ ڈال کے لکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ آہستہ ذکر کرنے سے تو ہمیں کوئی پاگل نہ کہے گا، پاگل سے کوئی تب ہی کہے گا جب ہم زور زور سے اللہ کا ذکر کریں گے. لہذا جب بھی اللہ کا ذکر کرو اس کو زور زور سے ذکر کرو. سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے. اور اگلی آیت سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہ نے کہا وہ جو ایمان لائے میرے نبی پر اور پھر اس کی تعظیم و توقیر کی، پھر اس کی اور پھر اس کے بعد مددگار ہوئے دین کے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر وہ جو نور لے کر آیا تھا، یہ طریقہ کار جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اپنے دل میں نبی کی تعظیم پیدا کرو. ابھی میں ابھی ایسے پڑھتا ہوں، ترجمہ سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرائیٹیریا بیان کیا ہے سرکار کی عزت و توقیر کا. کیسے کرنا ہے یہ قرآن بیان کرتا ہے. ہماری بات تو کئی کچی پکی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا قرآن کچا نہیں ہے. فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. وہ جو ایمان لائے، اللہ کہتا ہے میرے رسول پر، پھر اس کی عزت کی، اس کی توقیر کی، اس کے دین کے مددگار بنے، پھر قرآن کے اوپر عمل کیا، اس قرآن پر عمل کیا، اور جب عمل کیا اولئک هم المفلحون. یہ کامیاب لوگوں کی جو بات ہے. توقیر تعظیم کیا ہے؟ آئیے آپ کو ایک اور واقعہ قرآن شریف پاک سے سناتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے، یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، جب ترتیب دے رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے. جب نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے اور نبی کی کوئی بات، کیونکہ وہ تو علم وحی تھا اور بات ایسی اصطلاح نبی کہہ جاتے جن سے کان نہ معلوم تھے، کیونکہ وہ تو بت پرستی کا زمانہ تھا، نسل در نسل بت پرستی آ رہی تھی. مثلا جس طرح ہم لوگ ہندو تھے، ہمارے آبا و اجداد ہندو تھے ہندوستان میں، ہمارے گھروں میں پوجا کہا جاتا تھا. جب اسلام آیا تو پوجا کی جگہ عبادت ہو گیا. اب مسلمان گھروں میں عبادت ہوتی ہے، ہندوؤں کے گھروں میں پوجا ہوتی ہے. ہمارے باپ دادا بھی پوجا کہا کرتے تھے. جب عبادت کا لفظ آیا تو یہ لفظ نیا تھا ہمارے گھروں میں. لا محالہ سوال پیدا ہوا کہ یہ عبادت کیا ہوتی ہے. تو صحابہ کرام کو جب کوئی بات نامانوس لگتی علم وحی کی وجہ سے جو نہ سنی ہوتی، تو پھر وہ کہتے راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کر دیجیے، یعنی اس لفظ کی تشریح فرما دیجیے. یہ ہم نے نیا سنا ہے لفظ، یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجیے. اب وہ تو عرب تھے، وہ لفظوں کے معانی و مفاہیم جانتے تھے. جو شیطان قسم کے لوگ تھے انہوں نے راعنا کو کہا راعینا. کیا کہا انہوں نے؟ راعینا. راعینا کا عربی میں معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کر دیجیے، ہمیں دوبارہ بتلا دیجیے، اس لفظ کو کھول کر بیان